السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الہی آمین۔ معاملات کے بارے میں ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے؟ انسانی معاملات میں جائز و ناجائز کی حدیں قرآن قائم کرتا ہے، اور حلال و حرام کے متعلق حکم دینا خدا ہی کا حق ہے۔ خدا کے اس حق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید کا جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، سر نیاز صرف اسی کے آگے جھکایا جائے، وہاں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ معاملات میں صرف اسی کے احکام اور قوانین کی پیروی کی جائے۔ قرآن نہ صرف یہ کہ تمام معاملات کے لیے واضح اور اٹل قوانین پیش کرتا ہے، بلکہ ان کی پیروی کو ایمان کی کسوٹی قرار دیتا ہے۔ قرآن کا نظریہ حلال و حرام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال کیا گیا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 4۔ قانون حلال و حرام اللہ کا حق ہے۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی، حالانکہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک ہی خدا کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ شراب اور جوا حرام ہے۔ اے مومنو، شراب، جوا اور پان سے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچے رہو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 9۔ کسی کو قتل نہ کرو، اور اس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر حق کے ساتھ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 125۔ جس نے دانستہ کسی مسلمان کو قتل کیا، اس کی سزا جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ سورہ نساء 93۔ چوری کی سزا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے ہوئے جرم کی سزا ہے، اور خدا کی طرف سے عبرتناک سزا، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے بے شک۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38۔ حسن معاشرت۔ قرآن نے حسن اخلاق اور حسن معاشرت کو جو اہمیت دی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی سعادت اور فلاح و کامرانی کے لیے ایمان کے بعد جس چیز کو ضروری قرار دیا گیا ہے وہ حسن اخلاق اور حسن معاشرت ہے۔ قرآن اخلاق حسنہ کو اپنی تعلیم کا لازمی نتیجہ اور ثمرہ قرار دیتا ہے، اور اس بارے میں انتہائی جامع، متوازن اور مؤثر تعلیم اور نظریات کا حامل ہے، کیونکہ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ایک بہتر، متوازن، صالح اور اطمینان بخش معاشرے کی تعمیر اخلاق حسنہ پر ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن نے رذائل اخلاق کو ایمان کے منافی کہا ہے اور ان سے بچنے کی سخت تاکید کی ہے۔ اخلاقیات، سچائی۔ مومنو، اللہ کا خوف رکھو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ صبر۔ اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، اور صبر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ اللہ کا خوف رکھو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ عفو، درگزر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درگزر کا طریقہ اختیار کیجیے، اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہیے، اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 199۔ ایثار، اور ان کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو، اور جو شخص تنگ دلی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ وعدہ خلافی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نفاق کا روگ ہو گیا، جو خدا کے حضور پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ یہ اس لیے
کہ انہوں نے خدا سے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 77، جھوٹ اور جھوٹ کہنے سے بچتے رہو۔ سورہ حج آیت نمبر 30، تکبر، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 37، بخل، جس نے مال اکٹھا کیا اور اسے بار بار گنتا رہا، وہ یہ سمجھنے لگا کہ اس کا مال اس سے زندہ و جاوید کر دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ یقیناً حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ سورہ حمزہ آیت نمبر 2 تا 4، عیب جوئی، تانے دینے اور عیب لگانے والے کے واسطے ہلاکت و بربادی ہے۔ سورہ حمزہ آیت نمبر 1 تا 5، غیبت، ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے برا مت کہو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 12، معاشرت، نکاح، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کو بیوی بچوں والا بنایا۔ سورہ رات آیت نمبر 28، قیام تمدن کی بنیاد، اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہاری لونڈی غلاموں میں جو نیک ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ نادار ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہوں ان کو چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کیے رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو مالدار کر دے۔ سورہ نور آیت نمبر 32 تا 33، بقائے نسل انسانی کا ذریعہ، لوگ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں نے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ سورہ نور آیت نمبر 26، مہر دینا فرض ہے، عورتوں سے ازدواجی زندگی کا لطف اٹھانے کے عوض ان کے مہر بطور فرض ادا کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 24، زوجین کے حقوق، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ شوہر کے فرائض، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو، پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ سورہ نساء نمبر 19، بیوی کے فرائض، وہ مرد کی اطاعت شعار ہوتی ہے اور مردوں کے پیچھے اللہ کی نگرانی میں ان کے حقوق اور امانتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34، والدین سے حسن سلوک، اگر ان والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکیاں دو، اور عاجزی اور انکساری سے ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کرو کہ پروردگار ان کے حال پر رحم فرما، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 24۔ قرآن میں حسن معاشرت پر اور ان سب معاملات پر بہت واضح آیات انسانوں کو بتانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے بتا دی، واضح کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طریقے کو پر چل کر دکھا دیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر بہترین طریقہ تمہارے لیے وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی، اسی کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اس طرح کر دے کہ ہم یہ ایسے سمجھیں جیسے آپ سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں آمین ثم آمین۔